برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ نوجوانوں کو اہم نصیحتیں جو قرآن اور سنت کا ماخذ ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہم صحیح معنوں میں زندگی اپنی بسر کرنا گزارنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک چند مراحل ایسے آتے ہیں جو ہر انسان پر گزرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بچپن ہوتی ہے۔ بچپن میں صرف اور صرف اس نے دودھ پینا ہوتا ہے اور سونا ہوتا ہے، یہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا لڑکپن تقریباً شروع ہوتا ہے۔ 5-6 سال کی عمر کا جب ہوتا ہے تو والدین اٹھا کے اس کو اسکول کالج کسی تعلیم کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سے اس بچے کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرے اوپر کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو رہی ہے۔ وہاں سے انسان کے دور شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کسی نہ کسی منزل کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ طریقہ اور سلیقہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ جب ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز کا بولو، نماز پڑھانے کی اس کو ترغیب دو، پڑھنے کی۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے اس کو تنبیہ کرو، اس کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ، یہ تربیت ہے۔ اور اسی طریقے پر جب وہ 10 سال کے قریب ہو جائے تو اس کے بستر بھی اس کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی جدا کر دو، یہ شریعت۔ کیوں؟ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اعضاء اور جوارح جیسے وہ باہر نکلتا ہے، اس کا دماغ اس کا جسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شریعت اس وجہ سے یہ بات کہتی ہے کہ جس وقت وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو آپ نے اس کے بستر، اس کے حقیقی، اس کے بھائی، اس کے چچا زاد، اس کے عزیز اگر ان کے ساتھ بھی ہے تو اس سے بھی ان کو جدا کر دو۔ اس سے ثابت ہوا پھر تو بطریق اولا والدین کو اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ جس وقت وہ بچے اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا کمرہ، ان کا روم، ان کا سونے کے انتظام علیحدہ کیا جائے۔ کیوں؟ بچے جب اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور باہر کی چیزوں کو دیکھ کر آتے ہیں تو ان کا دماغ متغیر ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے سنہری حروف میں تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اپنی جوانی کے زمانے میں حالات کو بدل کے رکھ دیا وہ نوجوان تھے۔ آج کا نوجوان، ہم نوجوان کس طرف اور تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا ہوا نوجوان کس طرف تھا
تو کہاں سے کہاں منزلیں پر اس نے حاصل کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سید الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد میں تقریباً 10,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی میں تشریف، ان کی اولاد میں تشریف لائے؟ 10,000 انبیاء ان کی اولاد میں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ عین جوانی کا زمانہ ہے۔ ان کے دور کا بادشاہ تھا نمرود، بڑا متکبر، بڑا ظالم، بڑا جابر بادشاہ تھا۔ ان کے ہاں سال میں 2 عیدیں ہوتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں عید ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح کہ تم خرافات کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس سے تو میں بیمار ہوں، اس سے تو میں دور ہوں۔ یا یہ بھی تھا، یہ جو کچھ کام تم کر رہے ہو اس سے میں بالکل دور ہوں، اس سے تو میں بیمار ہوں، اس سے تو میں مستثنا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو خدا ہیں، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور جو بڑا ان کا بت تھا اس گرجے کے اندر، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ہمارے ان بتوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، شاید یہ اسی نے کیا ہوگا۔ ان کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کہا بھائی یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، مجھے کیا پتا، یہ بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے چالتے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر خدا کیسے ہوئے جو بولتا ہی نہیں ہے؟ جب انسان کی عقل پہ مت ماری جاتی ہے تو کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، تو قوم والوں آؤ ہم اپنے الہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے خداؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہونی تھی کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن جب انسان شرک میں، بدعات میں، خرافات میں چلا جاتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کہ الہوں کی حفاظت کرنا، الہ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عین جوانی کے عالم میں ان بتوں کے سامنے ان کے عبادت کرنے والوں کو جب یہ پیغام دیا تو کہاں سے کہاں تک آگے نمرود تک جا پہنچے، لیکن عین جوانی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر انسان کے کام کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس میں سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عین جوانی کا عالم ہے، دیکھا کہ 2 نوجوان لڑ رہی ہیں، ایک اپنی قوم کا ہے، ایک دوسرا ہے۔ اس جوانی کے عالم میں اس کو چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو عمر، جو دعوت اللہ کے لیے جو عمر میں نبوت کا اعلان کیا، وہ 40 سال کی عمر ہے، عین جوانی ہے، عین شباب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کفر کے معاشرے میں، جن کے ہاں کفر اور ضلالت، جن کے ہاں کفر تھا ہی کفر، تاریکی ہی تاریکی تھی، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیاں، ان کو سجدہ کرتے، شام کو ان کو کھا لیتے۔
ایک خدا کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کرتے. اللہ کے نبی کو وہاں پہ جب نبوت ملی، آپ کے شروع میں جو لوگ اسلام قبول کیا، عین نوجوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کی عمر ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق عمر 27 سال ہے، عین جوانی کا زمانہ ہے. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ چند نوجوانوں کی جماعت اٹھی اور ایسا ہلہ بول دیا کہ کفر کے ایوانوں میں آگ لگا کے رکھ دی. وجہ کیا تھی؟ جوانی تھی. جوانی کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور، طاقت، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے. اگر نوجوان کسی کام کی کسی منزل کی طرف نکل جائے اپنی جوانی میں، اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ارادے درست ہوں، اس کی سوچ درست ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ وہ محفوظ بھی ہے اور اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی اور ایسی محنت کی جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، وہ آج پھر جب محنت کے بعد ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. وجہ وہ جوانی کی محنت، وہ نبی کی محنت تھی. اگر نوجوان اپنی جوانی صحیح طریقے پر استعمال کر لے، ہمارے اکابر بزرگان دین، امام شافعی رحمہ اللہ 13 سال کی عمر ہے، بغداد کے شہر کے اندر مسجد کے اندر درس قرآن دے رہے ہیں. 13 سال کی عمر. ہمارے 13 سال کی عمر کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن زندگی کہاں سے بنتی ہے؟ والدین کی تربیت سے بنتی ہے. اگر والدین تربیت اچھی کریں گے تو بچہ کام کا بن جائے گا. بڑے بڑے بزرگان دین، بایزید بستانی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، یہ کہاں سے بنے؟ گھر کی تربیت سے اور استاد کی تربیت سے یہ بنے. جوانی تو ان پر بھی آئی، حالات تو ان پر بھی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے گھر کے اندر موجود تھے. بادشاہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، برگلانے کی کوشش کی. گناہوں کے سارے آثار موجود تھے، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت موجود تھی. قرآن کہتے ہیں احسن القصص، بہترین قصوں میں سب سے اعلیٰ قصہ. سارے آلات گناہوں کے موجود تھے، تنہا بھی تھے، حسن یوسف بھی تھا، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، سب کچھ تھا. بادشاہ مصر کی بیوی ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جب اس نے کہا کہ چل آجا میری طرف، کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے حفاظت فرمائے. گناہوں کے آثار ہونے کے باوجود کہا اللہ کی پناہ میں اس ایسے کام نہیں کر سکتا. آثار گناہ سارے موجود ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اگر گناہ سے باز آ جائے، قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. گناہ کے آثار موجود ہیں، انسان کے پاس ساری سہولیات ہونے کے باوجود اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. گناہ کا سہولت تھی، سب کچھ ہونے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. آج میرے نوجوان دوستو، میری اور آپ کی جوانی کا زمانہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے. 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد غزالی، ایک کا نام احمد غزالی. یہ جو مشہور ہے وہ محمد غزالی، امام غزالی جن کو کہا جاتا ہے. چھوٹے بھائی نے آ کر اپنی والدہ سے شکایت کی
کہا کہ مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے امام، آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج تو بچے نے یہ شکایت کی آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا چلے، ماں کا حکم ہے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ پہلی رکعت جب امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے پڑھائی، انہوں نے پڑھی، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے نماز توڑ کے گھر واپس آ گئے۔ بھائی گھر میں پہنچا، اس نے والدہ کے آگے شکایت کی، کہا لوگ تو پہلے کہتے تھے نماز نہیں پڑھتا، آج تو نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے تو نماز توڑ کے آ گیا، آج تو لوگوں نے اور باتیں شروع کر دی کہ اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ماں نے اپنے بیٹوں دونوں کو بلایا، کیا ماجرا ہے آپ دونوں میں؟ امام احمد غزالی جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی نماز، پہلی رکعت جب انہوں نے پڑھی تھی، وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو قرات، نماز، سب کچھ تھا پہلی رکعت میں، وہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان تھا۔ لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو یہ تصوف کی لائن میں اور درس قرآن کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ جب ان کی قرات میں نے سنی، اس کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اخلاص نظر آ رہا تھا وہ نظر نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے نماز توڑ دی کہ اب ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں رہا۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں رہا تو میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ماں نے بڑا عجیب جملہ کہا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری نماز اس طرح کی ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ ماں نے کہا دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہیں ہو، میں نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ایک نماز کے اندر لوگوں کے درس قرآن اور اس طرح کے مسائل، فقہ کے مسائل کے بارے میں سوچے، اور دوسرا بھائی اس طرح کے سوچے کہ میرے بھائی کی توجہ اب اللہ کی طرف ہے یا نہیں۔ تمہاری نماز کس قابل کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا، اس لیے پڑھایا تھا کہ تمہاری عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس وقت کی تربیت کرنے والی مائیں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے کئی دفعہ یہ واقعات سنے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کسی قافلے کے ساتھ جانے لگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ماں نے نصیحت کی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج تو ہم بیٹوں کو، اپنے بچوں کو پہلے تربیت میں یہ بات کہتے ہیں، کوئی گھر پہ دستک دے تو اس کو کہہ دینا ہے اندر سے، بولنا بابا گھر پہ نہیں ہے۔ وہ تربیت گھر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے جھوٹ کی۔ تو ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب وہ چور اور ڈاکو آئے تو ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 درہم ہے جو میری قمیص کے اندر سلائی کی ہوئی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، وہ تو پتہ بھی نہیں ان کو چل رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے سردار، جو ڈاکو کا سردار تھا، اس کے پاس لے کر چلے گئے۔ کہا کہ یہ نوجوان، یہ بچہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ ہے۔ تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جب میں گھر سے نکلا تھا ماں نے یہ بات کہی تھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اس کے کہنے کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا۔ میں بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، میں اس کا باغی کیسے بن گیا؟ روایتوں میں آتا ہے وہی ڈاکو، وہی سردار اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ بن گئے تھے، ایک جملے کی وجہ سے۔ آج ہماری حالت کیا؟ میری اور آپ کی جوانی کس حال میں گزر رہی ہے؟ میری اور آپ کی جوانی کا عالم کس حال کے اندر گزر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب۔ جو آدمی بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ بار بار گناہ ہوا پھر اللہ سے ندامت، اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کا تعلق موجود ہے، استقامت نہیں ہو رہی، گناہ کی طرف پھر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوف خدا اللہ کے انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور ایسا نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کے اوپر جوانی کا عالم ہو اور وہ فارغ ہو، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا غصہ اور قہر نازل ہوتا ہے۔ جو فارغ بیٹھا ہوا
اور ہماری نوجوانیاں، ہماری جوانیاں آج کس کام میں گزر رہی ہیں؟ ہمارے والدین ہمیں تڑپ تڑپ کے بلائیں، اولاد بات ماننے کے لیے تیار نہیں، موبائل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ غیروں کی طرف سے آیا ہوا موبائل بہت فوائد بھی ہیں، غیروں کی طرف سے آئی ہوئی سم فری مل رہی، انٹرنیٹ کے پیکج لگے ہوئے، کال کے پیکج لگے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ انسان کس کس حالات میں جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ والدین تڑپ رہے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، لیکن بیٹے کے کان سے موبائل اترنے کا نام نہیں۔ غیروں کی محنت نوجوان پہ اتنی زیادہ، لیکن نوجوان اپنے اللہ کی ذات سے اتنا دور۔ ہمارے ملک سے نکلنے والی گیس، پانی، بجلی وہ موجود نہیں، لیکن غیروں کے آیا ہوا موبائل، غیروں کی آئی ہوئی سم، غیروں کا آیا ہوا نیٹ ہر جگہ میں موجود ہے۔ یہ غیروں کی محنت اور اپنی محنت دیکھنے کا ہے۔ اگر نوجوان کسی میدان پہ اتر آئے، وہ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ کس سے کس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک آخر میں ایک مسئلہ ہے، بہت سارے دوست احباب کہہ رہے تھے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، گیس کم آ رہی ہے، تو لوگوں نے کمپریسر وغیرہ لگا کے، مشینیں لگا کے، جن لوگوں کے پاس سہولیات تھی انہوں نے یہ چیزیں لگا کے، جن لوگوں کے گھر میں تھوڑی تھوڑی گیس بھی آ رہی تھی وہ مشینیں کھینچ رہی ہیں، تو اس کے اندر باقی لوگوں کو، عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جن کے گھر میں تھوڑی تھوڑی بھی آ رہی تھی وہ مشینوں کی وجہ سے اب نہیں آ رہی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ نوجوان، یہ بندہ جو بھی ہے وہ گھر کے اندر ہے یا کسی کام کرنے والی جگہ میں ہے، وہ اس کام سے باز نہیں آ رہا، تو یہ شرم گناہ کبیرہ ہے، جس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس سے باہر نہ آئے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا میرے محترم نوجوان دوستوں، ہماری جوانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر صحیح کاموں میں گزرے گی، ہم صحیح بلند و بالا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جس طرح آئے اسی طرح اپنی زندگی گزار دے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے، موت آتی ہے، اس کا غم شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، وہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے پیٹ میں جائے گا، پھر انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً یہ حقیقت قبر ہے، یہ آخری مقام انسان کا قبر ہے، جہاں پر میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے بڑے بزرگ کئی دنیا سے چلے گئے، کل ہم بھی انہی کی طرح دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے میرے اور آپ کے پاس آج ٹائم ہے، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم دل سے توبہ کر لیں، اپنے اللہ کی ذات کو راضی کر کے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن میرے نوجوان دوستوں سن لو، اس جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میں نے آپ کو جوانی دی تھی، میں نے آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جوانی دی تھی، صحیح سالم تندرستی دی تھی، بتاؤ یہ جوانی کہاں پہ خرچ کی تھی، یہ کس کام کے لیے خرچ کی تھی؟ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا یا دنیا کے لاہو لعب کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔